تو جو علم کے راستے پر چلا اللہ اس کے لیے کون سا راستہ آسان کرتا ہے؟ جنت کا راستہ آسان کرتا ہے۔ نقطہ تعلیم بڑا پیارا نقطہ تعلیم ہے۔ آپ کے علم میں ہے کہ آپ ماشاءاللہ یہاں پر تشریف لا کر فی قرآن ایجوکیشن سینٹر میں تشریف لا کر آپ علم کے راستے پر چل پڑے ہیں۔ بولے آپ کس راستے پر چل پڑے ہیں؟ آپ کس راستے پر چل پڑے ہیں؟ آپ کس راستے پر چل پڑے ہیں؟ علم کے راستے پر۔ اور ماشاءاللہ آپ نے اپنا علم کے راستے کا آغاز کیا اللہ رب العزت کی کتاب کو سیکھ کر، اللہ کی کتاب کے ہزاروں الفاظ سیکھ کر۔ اب حدیث سنیے، اور اس حدیث سے پہلے میں ایک اپنا چھوٹا سا واقعہ بتانا چاہتا ہوں۔ میں نے جب 2002 کے دسمبر میں علم کے راستے پر میں چلا، میں نے یہ پڑھنا شروع کیا، تو ایک مرتبہ مطلب میں اس ڈاؤٹ میں تھا کہ یار میں اس کو کنٹینیو کروں نہ کروں، یا میں کسی اور فیلڈ میں جاؤں، کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا۔ تو مجھے یاد ہے میں نے جمعے کی نماز پڑھی، جمعے کی نماز کے بعد جو مسجد کے خطیب صاحب تھے راولپنڈی میں ایک مسجد کے، ان سے میں نے ہاتھ ملایا۔ اب پتہ نہیں کس طرح اللہ نے ان کے دل میں یہ بات ڈالی، واللہ عالم، مجھے آج تک سمجھ نہیں آئی، لیکن اللہ رب العزت حکیم ہے، اس کی حکمتیں ہیں۔ انہوں نے مجھے یہ حدیث سنائی، بولے انہوں نے مجھے کہا زین بیٹا مجھے پتا چلا ہے کہ آپ ماشاءاللہ پڑھنا شروع ہو گئے۔ میں نے کہا جی بس دعا کیجیے، استقامت کی سوچ رہا ہوں۔ تو انہوں نے فوراً سے مجھے یہ حدیث سنا دی، اور میری اس راستے پر استقامت کا یہ حدیث سبب بن گئی، اور میں نے مسجد میں نکلنے سے پہلے پختہ ارادہ کر لیا کہ میں اس راستے کو نہیں چھوڑوں گا۔ حدیث پڑھیے، بڑی پیاری حدیث کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سلک طریقاً، جو کسی ایسے راستے پر چلا، یبتغی فیہ علما، جس کے اندر وہ علم کو تلاش کرتا رہتا ہے، علم کی تلاش کے راستے پر چلا، سہل اللہ لہ طریقا الی الجنہ، اللہ اس کے لیے جنت کے راستے کو آسان کر دیتا ہے۔ بولیے اللہ اس کے لیے جنت کے راستے کو۔ دیکھیں ہم سب کی انتہا کیا ہے، ہم سب کی سوچ مطلب کیا، ہم سب کا پختہ عزم یہ ہم یہاں پر بھی جمع ہو کر اگر اللہ کی کتاب کو سیکھ رہے ہیں تو کیوں سیکھ رہے ہیں؟ تاکہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو، ہمیں جنت ملے، اللہ ہمیں جنت میں داخل کرے۔ اور اللہ نے خود قرآن مجید میں فرمایا کہ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ، جو آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، یہ ہے کامیاب، وہ ہے کامیابی پانے والا، یہ ہے حقیقی کامیابی۔ فقد فاز، تحقیق وہ کامیاب ہو گیا۔ تو جو علم کے راستے پر چلا اللہ اس کے لیے کون سا راستہ آسان کرتا ہے؟ بولے کون سا راستہ آسان کرتا ہے؟ جنت کا راستہ آسان کرتا ہے۔ تو کبھی اس علم کے راستے میں کوئی مشقت آئے نا، شیطانی وسوسہ آئے، کوئی اب میں کیسے سیکھ سکتا ہوں، تو یاد رکھیے گا اس راستے پر اس وجہ سے بھی ڈٹے رہیے گا کہ یہ جنت کا راستہ میرا آسان ہو رہا ہے۔ بولیں یہ میری جنت کا راستہ آسان ہو رہا ہے۔ اب دیکھیں ادھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ اس نے سیکھنا شروع کیا تو جنت کا راستہ آسان ہوگا، بس وہ چل پڑا، جنت کا راستہ آسان ہونا شروع ہو گیا۔ ایسے ہی ہے جی، اللہ اکبر۔ اور حدیث کے اگلے الفاظ کے وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ، اور بے شک فرشتے، لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا، اپنے پروں کو بچھاتے ہیں، لِطَالِبِ الْعِلْمِ، طالب علم کے لیے، علم کے متلاشی۔ طالب علم صرف اس کو نہیں کہتے کہ جو کسی دینی انسٹیٹیوٹ میں داخلہ لے کر پڑھا ہے وہی طالب علم ہے۔ طالب علم کا ترجمہ ہے علم کا متلاشی۔ بولے طالب علم کا کیا ترجمہ ہے؟ تو بتائیے ہم سب طالب علم ہیں یا نہیں؟ بتائیے ہم طالب علم ہیں یا نہیں؟ اللہ ہمیں اس علم کی راہ پر رکھے اور اسی کے اندر ہمارا خاتمہ ہو۔ میں اللہ سے یہ دعا کرتا ہوں کیونکہ یہ کس کا راستہ ہے؟ یہ جنت کا راستہ ہے۔ فرشتے اپنے پروں کو بچھاتے ہیں، ردن بما یصنع، راضی ہو کر جو وہ کر رہا ہے، جس علم کی وہ تلاش میں ہے اس سے راضی ہو کر فرشتے اس کے قدموں کے نیچے اپنے پروں کو بچھاتے ہیں۔ تو الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات، اللہ کی توفیق سے ہم نے لیسن نمبر 10 اور 11 مکمل کی۔